بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وہ ایک عمل جس پر عمل کرنے سے 70,000 فرشتے سارا دن اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان کے لیے یہ سعادت مندی ہے کہ اس کی مانگی ہوئی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول کی جائیں، یا لوگ اس سے اس درجہ محبت کریں کہ اس کے لیے پس پردہ دعائیں مانگیں۔ چنانچہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جب وہ کسی عالم یا بزرگ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے اپنے لیے صحت و عافیت، نیک اعمال کی توفیق اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ بعض احباب اپنے نیک بھائیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کسی شخص کی اپنے بھائی کے لیے پس پردہ میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کی گئی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو مقرر کیا ہوا فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تیرے نصیب میں بھی وہی خیر ہو جس کی تو نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے۔ یہاں پر آپ کے لیے ایک نہایت ہی مفید بات بتاتی چلوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے فلاں حاجت پوری کرے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے وہی دعا مانگے، تو اس طرح اللہ پاک یہ دعا اس مسلمان کے حق میں بھی قبول کرتا ہے، اسی مثل آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ کسی شخص کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کریں، جس کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ فرشتے مومنین کے لیے یا کچھ مخصوص اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ دوسرے مقام پر عرش الہی کو اٹھائے ہوئے فرشتوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گرد جمع ہیں، یہ سب اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ ان آیات سے یہ واضح ہو گیا کہ فرشتے مومنین کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کون سے بندے کے لیے 70,000 فرشتے صبح و شام دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب کوئی شخص کسی عیادت کے لیے جاتا ہے، یہ ایسا مبارک اور مقبول عمل ہے جیسے وہ جنت کے باغ میں چلتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر یہ صبح کا وقت ہو تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ مسلمان بھائی کی عیادت کی فضیلت اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا جبکہ تو خود تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ارشاد ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب تک کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ اس وقت تک رحمت سے معمور رہتا ہے یہاں تک کہ وہ وہاں سے لوٹ آئے، اور جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے رحمت و سرشار رہتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس کے علاوہ چند اور اعمال بتاتے ہیں جس پر عمل کرنے کی وجہ سے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بننے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ حضرت عامر ربیعہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اب بندہ چاہے مجھ پر کم درود بھیجے یا زیادہ بھیجے۔ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بننے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ شخص ہے جو رات کو وضو کر کے سوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے ایک فرشتہ اس کے پہلو میں رات گزارتا ہے۔ جب وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری۔ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بننے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ شخص ہے جو راہ خیر میں خرچ کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے اعمال کو سایہ فرما دے۔ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بننے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ شخص ہے جو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مسلسل نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کی جگہ پر نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اور فرشتے کہتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، یہاں تک کہ وہ چلا جاتا ہے یا بے وضو ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بننے والے خوش نصیب لوگوں میں ایک وہ شخص ہے جو فجر اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی پھر وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہا تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، چنانچہ جب فجر میں جمع ہوتے ہیں تو رات کے فرشتے چڑھ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے باقی رہتے ہیں، اور جب عصر میں جمع ہوتے ہیں تو دن کے فرشتے چڑھ جاتے ہیں اور رات کے فرشتے باقی رہتے ہیں۔ چنانچہ ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں، ہم ان کے پاس سے آئے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز ہی کی حالت میں ہم انہیں چھوڑ کر آئے ہیں، لہٰذا قیامت کے دن ان کی مغفرت فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذکورہ اعمال کو اپنانے اور ان پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔